बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबको माह रमज़ान के मुबारक। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस रमज़ान में हम अपनी इबादत से अल्लाह ताला को खुश करने वाले बनाए और अल्लाह ताला हम सब को अपने क़रीब करे और जो भी मरहूम है उन्हें जन्नतुल फ़िरदौस अता फ़रमाए, आमीन। सूरतुल बक़रा के हम कर रहे थे 257 वर्स तक करे थे, इंशाल्लाह आगे के करेंगे। यहाँ पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यहाँ पे आता है इब्राहीम अलैहिस्सलाम। और मैं बताई थी ना उनके अब्बा बुत बनाते थे, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बहुत चीड़ रहती थी। फिर उस वक्त का बादशाह था इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने में नमरूद बादशाह था। मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में कौन थे? फ़िरौन था, बहुत ज़ालिम बादशाह था। और ये नमरूद भी बहुत अपने आप को बड़ा मानता था और वो चाहता था कि उसकी तमाम लोगें जो भी है उसके अंदर इलाक़े में उसको ही रब मानना, वो उसको ही मानना, उसके सामने ही सजदा करना, इस तरह के ख़यालात होते थे। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम बिल्कुल नहीं मानते थे और बुतों को भी नहीं मानते थे। और जब बोलते हैं कि तू कैसे रब बन सकता है, रब तो वो है जिसको जान दे सकता है और जिसकी जान ले सकता है। बादशाह से बोलते, ये बादशाह और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बीच में जो गुफ्तगू हो रही ये आयत है। तो नमरूद बोलता है मैं क्यों नहीं दे सकता, मैं किसी को जान मैं क़त्ल दे सकता हूँ, क़त्ल कर सकता हूँ, मैं जान ले सकता हूँ नमरूद बोलता। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम बोलते क्या फिर सूरज को तो ईस्ट से निकलने वाले सूरज को तो क्या एक तरफ से निकलने वाले सूरज को तो दूसरे तरफ से निकाल सकता है क्या? इस तरह सवाल करते। तो यहाँ पे क्या इससे हम लोगों को सबक क्या मिलता बोले तो हम लोगों के अंदर कभी कभी नहीं दिखे जैसा हमारे अंदर एक तकब्बुर ख्याल रहता कि उससे मैं ज़्यादा हूँ, मैं क्या नहीं कर सकती, इस तरह के ख़यालात रहते। तो हम लोग हमेशा उस ख़यालात से बचने के वास्ते भी दुआ करना और हमेशा हम आजिज़ी के साथ ज़िंदगी गुजारने वाले बनाए। और बाज़ वक़्त और इससे और क्या सबक मिलता बोले तो कभी कभी अल्लाह ताला के शान पे ही सवाल हुए तो उन लोगों को हिकमत से हम लोग जवाब देना, गुस्से से जवाब नहीं। जैसा अब यहाँ पे देखो कितना हिकमत से काम ले इब्राहीम अलैहिस्सलाम, क्या तो सूरज को दूसरी तरफ से निकाल सकता है क्या बोले, जैसा हिकमत से सवाल करे, उसके पास जवाब नहीं था। इसी तरह हम लोग भी हिकमत से सवाल करना किसी को भी। फिर इसी तरह यहाँ पे और एक शख्स का भी एक मिसाल आता, वो गांव की तरफ जाते रहता, वो गांव पूरा मैदान चटेला मैदान पड़ा था। तो वो सोचता है कि जब एक हरा भरा गांव था, कैसे ऐसे चटेला मैदान हो गया, कैसे फिर दोबारा उठा जाते इंसान बोल के दिमाग में आता। तो अल्लाह ताला क्या करते उसको 100 साल के लिए नींद सुला देते, फिर उसके साथ 100 साल के बाद उठा भी देते, उसके साथ जो खाना वो था वो ख़राब भी नहीं होता। तो वो अल्लाह ताला कभी कभी एक इंसान को समझ में आने के वास्ते मौजिज़े भी दिखाते रहते। अब हम लोगों को ये ज़िंदगी में हमारे मौजिज़े क्या है, कभी कभी हम लोगों को भी शक होता कि इतना अच्छा है एक इंसान, ये कैसे मर सकता, कभी कभी सडनली हो जाता। तो वो सब हमारे लोगों की निशानियाँ। फिर कभी कभी फ़रिश्ते भेज के मदद कराता, कभी कभी नहीं होने के काम भी हो जाते। हम लोग बोलते ना जनरली एक फ़रिश्ता आया मदद करने, फ़रिश्ते के जैसा आया, वो अल्लाह ताला की तरफ से। तो कभी भी हम लोग आज अच्छे हैं तो ये मत समझना कि आगे भी हम अच्छे रहेंगे। अल्लाह ताला हम लोगों को अच्छा रहना, लेकिन हमारे सेहत पे नाज नहीं रहना, कभी भी हम लोगों को हमारे इल्म पे नाज नहीं रहना, हमारी दौलत पे नाज नहीं रहना, हमारे औलाद अक्सर हम लोगों को रहता मेरे क्या इतने बच्चे हैं, मेरे कोई तो भी देख लेते, इस तरह नाज रहता मेरे बच्चे बोले जैसा। कभी भी नहीं, अल्लाह के सिवा हम कभी किसी की चीज़ को लेके हम गुरूर नहीं पेश आना। फिर यहाँ पे इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक बार अल्लाह ताला से बोलते कि अल्लाह ताला मुझे तू कैसे मुर्दे से ज़िंदा करता देखना है, थोड़ा मेरे तसल्ली के वास्ते मुझे कुछ बता बोले। तो 4 चिड़ियों को लाके टुकड़े टुकड़े करके एक एक पहाड़ पे एक चिड़ी का टुकड़ा रखो बोल के बोलते। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला जैसा बोले वैसा करते। फिर उसके बाद अल्लाह ताला बोलते उनको बुलाओ, चिड़ियों को जब बुलाते तो उड़ते आते। तो अल्लाह ताला उनकी हिकमत, पैगम्बरों को उनकी हिकमत दिखाना चाहते हैं, उनके अज़मत उनकी शान बयान करना चाहते हैं, ताकि वो लोग अल्लाह पे तवक्कल और मुतमईन होके दीन का काम कर सके।
پھر یہاں پہ آتا ہے اللہ تعالیٰ کے راہ میں خرچ کرنے والوں کی مثال. اب دیکھو یہاں پہ کس طرح آتا ہے، جیسے ہم لوگ ایک مکئی کا دانہ ڈالے تو ایک دانہ ہم لوگ اگر مکئی پکانا تو کیسے ڈالتے، زمین کے اندر ایک دانہ ہم لوگ رکھتے، وہ کتنے مکئی بھٹے ہوتے، کتنے ہوتے. اسی طرح ہم اگر اللہ تعالیٰ کے راستے میں 1 روپیہ خرچ کرے تو وہ 1 روپیہ بعد میں ہم لوگوں کو بہت سارے پیسے بن کے ہمارے طرف واپس آتے. برکت بولتے ہیں اس کو. اب برکت بولے تو پیسے زیادہ ہی نہیں، برے کاموں میں لگنے سے ہمارے پیسے بچتے، اور صحت اچھی رہتی، دواخانوں کو نہیں لگتے پیسے، اور ہمارے گھر کے ہمارے بچے بھی بیکار نہیں کرتے پیسے، اگر ہم لوگ صحیح طریقے سے پیسوں کا استعمال کریں گے. بس خود ہم لوگ پیچھے کدھر خرچہ ہوتے نہیں سمجھ میں آتا، مگر سامنے سے ہم لوگ بہت اسٹرکٹ رہتے، کسی کو نہیں دیتے. جب ہم لوگ اس طرح کرتے نا، ہمارے پیسے برے راستے میں خرچ ہوتے. بہت سمجھ کے اس لیے پیسے نیک راستے میں کرے تو برے راستے میں خرچ ہونے سے بچتے. پھر اللہ تعالیٰ یہاں پہ اور بولتے ہیں قول معروف مغفرہ خیر من صدقۃ یتبعها اذی. اچھی بات کرنا کسی سے وہ بھی ایک صدقہ کے جیسا ہے. ایسے کا مطلب تھوڑے لوگ خالی باتوں سے پیٹ بھراتے، ایسا نہیں، طریقے سے جھڑکی نہیں جیسا اچھی بات کرنا بھی صدقہ سے برابر ہے. اور اللہ تعالیٰ اور ایک بات یہ بول رہے کہ تم نہ صدقہ کرے تو بھی دل سے دو، اور تانے دے کے پھر تانے مت مارو، احسان مت جتاؤ. آپ احسان جتانے سے، تانے مارنے سے اچھا ہے کہ آپ لوگ صدقہ ہی مت کرو بول کے اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں. اکثر یہ ہوتا نا، کوئی مانگنے آئے تو فوراً منہ بنا لیتے، ہم لوگ منہ موٹا کر لیتے، اب آئے نو یا کتنے بار دینا، جھڑکی دیتے. تو اللہ تعالیٰ طریقہ بھی بتا رہے، نہیں دے سکے تو مت دو، لیکن جھڑکی مت دو، نرمی سے ان لوگوں کو سمجھاؤ. دیکھو اللہ تعالیٰ کو انسان کی فطرت سے، ہر چیز سے واقف ہے، کتنا پیار سے ہم لوگوں کو سمجھ میں آ رہا، سمجھا رہے ہیں. اور یہاں پہ پھر اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں ہر چیز جو بھی آپ لوگ خرچ کرتے واپس آپ لوگوں کی طرف ضرور لوٹ کے آئے گا، اور آپ لوگوں کے لیے اللہ کافی ہے، اور ہر چیز ڈبل ہو کے آئے گا آپ لوگوں کو پاس. پھر یہاں پہ ایود احدکم ان تکون لہ جنت من نخیل وعنب تجری من تحت الانہار لہ فیہا من کل الثمرات واثابہ. اب کون ہم لوگوں کو اچھا پیکنے والے کچھ بھی نہیں ہونا بول کے کس کو رہتا، سب کو ہونا بول کے رہتا. اب یہاں پہ یہ آیت میں کیا آتا بولے تو انسان ہمیشہ طاقتور نہیں رہتا، بڑھاپے میں کمزور ہو جاتا، اور بہت اس کا اولاد رہتی، دولت رہتی، بہت رہتی، لیکن بعض خود بڑھاپے میں آئے تک دیکھنے والے بھی نہیں رہتے. بعض خود بہت غریب رہتے، بچوں کو بہت محنت کر کے پالتے، کچھ بھی نہیں رہتے، لیکن ان کے بچے ان لوگوں کو بہت خیال کرتے. تو انسان ایک دفعہ بہت ہرا بھرا پیک کے جیسا حیث والا، ایک ہرا بھرا کھیت کے جیسا حیث والا کمزور بھی ہو جاتا. جیسے بعد میں دھپکالا تو کیسا سوکھ جاتا وہ کھیت، تو انسان بھی ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا بتانا چاہ رہے، اوپر کیا بول رہے ہیں ہم لوگوں کو خیرات کے بارے میں، اچھا بات کرنے کے بارے میں سمجھا رہے. پھر ساتھ یہاں یہ آیت کئی کو آئے اوپر کے کرو، اوپر جو میں باتیں بتاؤں کرو، نہیں تو انسان کی یہ حالت ہے کہ وہ کب کا ایسا مجبور ہوتا نہیں مانو. تو بڑھاپے میں بھی اچھا رہنا، لاسٹ گھڑی تک بھی اچھا رہنا بولے تو اس کے لیے تم لوگوں کو بے شک اچھے کام، نیک کام کرنا ضروری ہے بولے، جیسے اللہ تعالیٰ یہاں سمجھا رہے. اور یہاں پہ پھر اللہ تعالیٰ بولے یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض. اور تم لوگ جو بھی خیرات کرتے ہیں، کچھ بھی دیتے ہیں، اچھے اس میں سے دو. بعض وقت کیا کرتے ہیں ایکسٹرا اوپر کمیشن کے پیسے، وڈیوں کے پیسے اس طرح آتے، وہ خرچہ ہم لوگ وڈی کھانا نہیں ہے بول کے وہ دے دیتے. نہیں، حلال چیزیں دو، جو تم کما رہے ہیں وہ دو. کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں دیتے سامنے سوچو کہ سامنے اللہ کھڑا ہے، کھانا بھی خراب ہے سو نہیں دینا. اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ بعض وقت رات کا کھانا بچا ہوا رہتا ہے، کام والوں کو دے سکتے اس کے ساتھ. اب ہمیشہ ٹھنڈا کھانا اس نہ کو دو، کبھی کبھی گرم کھانا بھی دو، اس کے ساتھ تھوڑا گرم کھانا بھی ڈالو. اور ترکاری یا میوہ اچھے ریسٹ ٹائم پہ نہیں دیتے، لاسٹ میں تو خراب ہوتے اس ٹائم پہ دیتے. نہیں کرنا ویسے، کبھی بھی دینا ہے تو اچھی ریسٹ ٹائم پہ دو، نہیں تو نہیں. وہیں ہم لوگ کا ایمان کا پورا ٹیسٹ. اب ہم لوگ جنت میں جانے کے واسطے بہت بڑے بڑے نیکیاں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. چھوٹے نیکیاں کرتے ہوئے ہمیں زندگی گزارے تو بھی آٹومیٹک بڑے بڑے نیکیاں بھی اللہ تعالیٰ ہم لوگوں سے کراتا.
پھر اللہ تعالیٰ بول رہے آپ لوگ کئی کو نہیں خرچتے کئی کو یہ نہیں کرتے بولے تو تم لوگ غریبی سے ڈرتے الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء غریبی سے ڈرتے. اب حرام کمائی کئی کو کماتے آدمیاں غریب رہتے ہو ہنستے حیث والا امیر بننا بولتے سو خوشی سے ہرس سے برے کام بھی کراتا. اب برے کام بولے تو دیکھو ننگے ہو کے کرنا ہی نہیں ہوتا. برے کام بولتے حرام چیز حرام طریقے سے کمانا بھی شرم چھوڑ لینا بولے جیسے. پھر اللہ تعالیٰ بول رہا ہے یؤتی الحکمت من یشاء وہی جس کو حکمت چاہتا ہے اس دیتا ہے اور جس کو حکمت ہے اس کے پاس بہت ہے. حکمت کیا ہو اب چولہے کمرہ ہے ہال ہے ہم لوگ چولہا کہاں رکھتے ہال میں رکھتے چولہے کمرے میں رکھتے چولہے کمرے میں رکھتے ہال میں رکھے تو وہ حکمت نہیں ہوتا. یعنی کب کون سی چیز کار ہے نا وہ حکمت بولو. اب زندگی میں حکمت کیا ہو کب کیا بات کرنا کب کیسے فیصلے لینا زندگی میں کون سی چیز کو اہمیت دینا کون سی چیز کو نہیں اہمیت دینا بچوں سے کیسا رہنا بڑوں سے کیسے رہنا کس ٹائم پہ کیسا بیہیو کرنا کیسا رویہ رہنا ہمارا وہ سب معلوم ہونے کو حکمت بولتے ہیں. تو ہم لوگ حکمت کے واسطے اللہ ہم تمام لوگوں کو حکمت دے بول کے بھی دعا کر لینا. پھر اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں جو بھی آپ لوگ کرتے ہیں وعدے کیا اور جلدی پڑھ کو وعدے بھی نہیں کرنا مجھے سب معلوم ہے اور تم لوگ غلط کرے تو تم لوگوں کو کون بھی مدد کرنے والے نہیں ہے بول کے اللہ تعالیٰ بول رہے. پھر اللہ تعالیٰ بول رہے تم لوگ کسی کو خیرات کرے تو بھی بول لو نا کو کبھی کبھی بول لینا پڑھتا وہ الگ ہے لیکن چوپ کے میں اس کو دیوں میں اس کو دیوں بول کے ہرگز مت بولو. اور تمہارے خیرات و سب تم لوگ تمہارے اچھے کچھ دیتے ہیں تمہارے گناہ ہم مٹتے اس سے میرے کیا بھی نقصان میں اللہ تعالیٰ کو ہونا ہم لوگوں کا پیسہ کس کو تو نہیں ہونا ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو. لیکن بار بار کئی کو بولتا ہے کئی بولے تو ہم لوگ ایک کو ایک مدد کر لیا تو ایک امت بولتے سو کھڑے کو رہتا. پھر اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان ہوتے رہتے ہیں دوسروں کی ہدایت کے واسطے. اب ہم لوگ بھی بعض وقت ایک کوئی ہدایت پر نہیں ہے تو ہم لوگوں کے گھر میں بہت پریشان ہوتے ان کے پیچھے بہت صحت خراب کر لیتے. تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں مت پریشان ہو دعا کرو دینا نہیں دینا اللہ تعالیٰ کی مرضی بس آپ لوگ دعا کرتے رہو اور ان کے سامنے اچھے سلوک کرتے ہوئے دین کے باتیں بتاتے رہو موقع کے حساب سے. یہاں پہ پھر نیکسٹ انشاءاللہ دوسرا آیتہ کریں گے. آج یہاں تک بس ہے. مجھے بھی دعا میں یاد رکھیے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.